بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر بس السلام علیکم۔ کربلا کی سرزمین، سورج اپنے زوال کی طرف بڑھ رہا تھا، ریت تپ چکی تھی، ہوائیں بھی مانو سسک رہی تھی۔ یہ 10 محرم 61 ہجری کی صبح تھی، وہ صبح جس کے بعد اتہاس کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ چاروں طرف یزیدی لشکر کی تلواریں چمک رہی تھیں، گھوڑے پیاس اور غصے سے بے چین تھے، اور سامنے حسین کا خون بہانے کو تیار ہزاروں کا ہجوم کھڑا تھا، اور اسی میدان میں اکیلے مگر پورے اسلام کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے امام حسین۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین کے ساتھ اب کوئی جوان باقی نہ تھا۔ علی اکبر شہید ہو چکے تھے، قاسم کی لاش ریت پر تھی، حضرت عباس فرات کے کنارے وفا کی مثال بن چکے تھے۔ خیمے میں عورتیں اور بچے آخری امیدوں سے حسین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 6 مہینے کا علی اصغر اپنے سوکھے ہونٹوں کے ساتھ پہلے ہی آسمان کا مہمان بن چکا تھا۔ اب میدان میں صرف حسین تھے اور سامنے ظالموں کی بھیڑ۔ اتہاس کی کتابیں، تاریخ طبری، لوحوف، مقتل ابو مخنف لکھتی ہے کہ امام حسین اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ آواز دی، ایسی آواز جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ آخری خطبہ حق کی بلند آواز امام حسین نے فرمایا، اے لوگو میری بات سنو، جلد بازی نہ کرو، پہلے مجھے اپنا پرچہ دینے دو۔ میدان میں کچھ دیر کے لیے تلواریں جھک گئی۔ انہوں نے کہا، بتاؤ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میرے والد حضرت علی اس امت کے پہلے مومن نہیں تھے؟ کیا میری ماں بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار نہیں ہے؟ کیا تم نے رسول سے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، کئی سپاہی رو پڑے، کئی نے سر جھکا لیا، پھر بھی تلواریں کیوں؟ امام حسین نے آگے فرمایا، اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو آج بھی زندہ ہیں، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو بتاؤ، کون سا قتل، کون سا ظلم میرے نام پر ہے؟ میدان میں خاموشی تھی مگر انصاف نہیں۔ دنیا کی محبت بنام حق امام حسین نے آخری بار اپنے ضمیر کو جھکجھورا۔ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین نے آخری بار ان کے ضمیر کو جھکجھورا۔ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے یزید جیسے فاسق کو امیر ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم، میں ذلت کی زندگی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جملہ تھا جو صدیوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان لکیر بن گیا۔ امام حسین نے کہا، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو اللہ تم پر ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا جو تمہیں مٹی کی طرح رون دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، حسین کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ کربلا کی فضا میں ایک آواز گونجی، ہمیں سمجھ نہیں آتی حسین کی باتیں۔ یہ اگیان نہیں تھا، یہ ضد تھی۔ امام حسین سمجھ گئے، اب خطبے کا اثر ظالم دلوں پر نہیں ہوگا۔ اللہ سے آخری بات، امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ خطبہ صرف دشمنوں کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا۔ میرے عزیز دوستو، خطبہ ختم ہوا، ریت پھر سے تلواروں کی آواز سے کانپ اٹھی۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، خیمے کی طرف دیکھا، بی بی زینب خاموشی سے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ نگاہ آخری ملاقات تھی۔ امام حسین کا آخری خطبہ ہمیں سکھاتا ہے، سچ بتانے سے پہلے رشتوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ حق اکیلا ہو سکتا ہے مگر غلط نہیں۔ ظلم کے سامنے خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ آج کا سوال، آج بھی امام حسین کا خطبہ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا تم حق کے ساتھ ہو یا بھیڑ کے ساتھ؟ امام حسین کا آخری خطبہ کوئی تاریخی تقریر نہیں، یہ ایمان کا اعلان ہے۔ یہ خطبہ کہتا ہے، اگر سچ بولنے کی قیمت جان بھی ہو تو حسین کی طرح سچ بولو۔ کربلا کی ریت آج بھی گواہی دیتی ہے، حسین نے آخری سانس تک حق کا پیغام نہیں چھوڑا۔